ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں شکیل نام کا ایک سیٹ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر اور جاگیردار تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس کی بیوی اس سے ناخوش تھی اور اس کو مارنے کی تیاریاں اور پلاننگیں کرتی رہتی تھی۔ سیٹ شکیل اور اس کی بیوی جس کا نام رقیہ تھا، وہ دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بھی بات ہوتی تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا تھا کہ دونوں نے اپنے اپنے کمرے الگ کر لیے تھے۔ ایک کمرے میں شکیل کی بیوی رقیہ اور دوسرے کمرے میں شکیل رہا کرتا تھا۔ ایک دن شکیل کی بیوی صوفے پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ شکیل سے کیسے جان چھڑوائی جائے، لیکن اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ شکیل سویا ہوا ہے اور خنجر مار کر اس کو ہلاک کر دیتی ہوں۔ لیکن جب وہ کمرے میں خنجر لے کر دبے دبے قدموں کے ساتھ پہنچی تو شکیل کو مارنے ہی والی تھی، تو ہوا ایسا کہ ایک چڑیا جو غائبی طریقے سے شکیل کی مدد کرتی تھی، وہ شکیل کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ اس چڑیا کو دیکھ کے رقیہ حیران ہو گئی اور جلدی سے اپنا خنجر چھپا لیا۔ چڑیا نے رقیہ کو دیکھتے ہی کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی ٹائم رقیہ دبے پاؤں سے دوبارہ پیچھے کی طرف جانے لگی اور شکیل کے کمرے سے چلی گئی۔ چونکہ رقیہ کا یہ پلان بھی فلوپ ہو چکا تھا، پھر ایک دن ساتھ والی ہمسائی رقیہ کے گھر آئی۔ رقیہ سے کہنے لگی، ہاں بھائی رقیہ، سناؤ، آج کل تمہارے شوہر اور تمہارے لڑنے کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہے، ہمارے گھر میں آواز آتی ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر رقیہ نے ساری باتیں اس کے سامنے ظاہر کر دی کہ میرے شوہر کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ عورت ایک جادوگر جس کا نام گگا مسیح تھا اس کو جانتی تھی۔ اس عورت نے رقیہ سے کہا کہ میں ایک جادوگر گگا مسیح کو جانتی ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، یقیناً وہ تمہاری مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی اور رقیہ اس بابے کے بارے میں سوچنے لگی۔ رقیہ نے جادوگر گگا مسیح کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، جو کہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ رقیہ جنگلوں کو پار کرتے ہوئے آخر کار جادوگر گگا مسیح کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جاتے ہی اپنی فریاد سنانے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے آپ بہت ہی زیادہ طاقتور جادوگر ہیں اور آپ کا نام گگا مسیح پوری دنیا میں مشہور ہے، پلیز میرا یہ کام کر دے، میں ایک بندے سے تنگ ہوں اور میں اسے مروانا چاہتی ہوں۔ رقیہ کی یہ باتیں سن کر جادوگر گگا مسیح پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ کام 100% ہو جائے گا، میرا کیا ہوا وار خالی نہیں جاتا۔ یہ باتیں کہہ کر جادوگر گگا مسیح رقیہ سے کہتا ہے کہ اب تم گھر جاؤ اور پریشان نہ ہو، بے فکر رہو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ جادوگر گگا مسیح کے ہاتھوں کوئی بندہ بچتا نہیں ہے۔ رقیہ جادوگر گگا مسیح کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے۔ رقیہ کے جانے کے بعد جادوگر گگا مسیح اپنی چڑیل کو حاضر کرتا ہے جس کا نام سندس ہوتا ہے، اور اس کو بلا کر جادوگر گگا مسیح یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کر پتہ کرو کہ یہ عورت کیا چاہتی ہے اور وہ آدمی کون ہے جس کو یہ عورت مروانا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنا جادوگر گگا مسیح چڑیل کو کہہ دیتا ہے اور چڑیل کہتی ہے جو حکم میرے آقا، آپ جیسا کہیں وہی ہوگا، اور یہ باتیں کہہ کر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ جب رقیہ چڑیل کو ساتھ لے کر گھر پہنچتی ہے تو اس کا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور رقیہ کے پہنچتے ہی کہتا ہے، ہاں تو شہزادی بتاؤ کہاں گئی ہوئی تھی، مجھے بغیر بتائے کہاں نکلتی ہو۔ یہ باتیں سن کر رقیہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے سے اس پر کڑھانے لگتی ہے اور اسے باتیں سناتی ہے۔ دونوں کی تو میں ہو جاتی ہے اور یہ سارا ماجرا چڑیل کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ رقیہ کی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہی نہیں بن رہی، اور رقیہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ جب چڑیل واپس آ کر سارا ماجرا گگا مسیح جادوگر کو بتانے لگتی ہے کہ وہ آدمی جس کو وہ عورت مروانے آئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہی کا دوست شکیل ہے، جو کہ اس کا شوہر ہے اور وہ اسی کو مروانا چاہتی ہے، تو چڑیل کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد جادوگر گگا مسیح غصے میں آتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ جاؤ دوبارہ اس عورت کے پاس اور اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چڑیل فوراً سے پہلے جادوگر گگا مسیح کا حکم مانتے ہوئے رقیہ کو بلانے چلی جاتی ہے۔ جب چڑیل رقیہ کے
گھر پہنچتی ہے تو رقیہ صوفے پر بیٹھی ہوتی ہے اور چڑیل رقیہ کے پاس پہنچ کر اپنے مالک جادوگر کا پیغام دیتی ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، جلدی سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو۔ رقیہ فوراً سے پہلے جادوگر گگا مسی کے پاس پہنچتی ہے اور پہنچتے ہی جا کر وہ کہتی ہے کیا ہوا، مجھے اب کیوں بلایا ہے؟ جادوگر طیش میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے میرے ہی دوست کو مروانے کی کوشش کی، اب بھگت، اور ایسا کچھ پھونکا مارتا ہے اس کے اوپر۔ رقیہ فوراً سے پہلے مر جاتی ہے۔ رقیہ کو مارنے کے بعد جادوگر گگا مسی سیٹھ شکیل کے پاس پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو مار دیا ہے کیونکہ وہ مجھ سے تمہیں مروانے آئی تھی۔ یہ باتیں سن کر سیٹھ شکیل کھڑا ہو جاتا ہے اور جادوگر کے ساتھ مل کر ناچنے لگتا ہے۔ تو پیارے بچوں، نتیجہ کیا نکلا کہ دوست کا دوست دوست اور دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔